اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کر فسبح بحمد ربک واستغفر کی تعمیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ بارگاہ خداوندی کی حاضری کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ صبح و شام معبود حقیقی کے ذکر و یاد کی طلب تھی، اور بس رمضان المبارک میں ہمیشہ 10 روز کا اعتکاف فرماتے تھے۔ 10 ہجری میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بطول تشریف لائے تو ان سے فرمایا، پیارے بیٹی، اب مجھے اپنی رحلت قریب معلوم ہوتی ہے۔ انہی ایام میں شہدائے احد کی تکلیف، بے بسی کی شہادت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آ گیا تو گنج شہیدان میں تشریف لے گئے۔ بڑے درد و گداز سے ان کے لیے دعائیں کی، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اس طرح الوداع کہی جس طرح ایک بزرگ شفیق اپنے کم سن بچوں کو پیار کرتا ہے، اور پھر انہیں الوداع کہتا ہے۔ یہاں سے واپس آئے تو منبر نبوی پر جلوہ فروز ہوئے اور ارباب صدق و صفا سے نہایت درد مندانہ لہجے میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، دوستو، اب میں تم سے آگے منزل آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں تاکہ بارگاہ خداوندی میں تمہاری شہادت دوں۔ واللہ مجھے یہاں سے اپنا حوض نظر آ رہا ہے جس کی وسعت ایلا سے اجفا تک ہے۔ مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے۔ اب مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کروں۔ اس وقت تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح قومیں ہلاک ہوئیں۔ کچھ دیر بعد قلب صافی میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہیں حدود شام کے عربوں نے شہید کر دیا تھا۔ ارشاد فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر جائے اور اپنے والد کا انتقام دے۔ ان ایام میں خیال مبارک زیادہ تر گزرے ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرف مائل محبت رہتا تھا۔ ایک رات آسودگان بقی کا خیال آ گیا۔ یہ عام مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ جوش محبت سے آدھی رات کو اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے اور عام امتیوں کے لیے بڑے سوز سے دعا فرماتے رہے۔ پھر یہاں کی روحانی دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ ایک دن مسجد نبوی میں پھر مسلمانوں کو یاد فرمایا، اجتماع ہو گیا تو ارشاد فرمایا، مسلمانوں، مرحبا، اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی نعمت نازل فرمائے، تمہاری دل شگستگی دور فرمائے، تمہاری اہانت دستگیری فرمائے، تمہیں رزق اور برکت مرحمت فرمائے، تمہیں عزت و رفعت سے سرفراز فرمائے، تمہیں دولت، امن و عافیت سے شاد کام فرمائے۔ میں اس وقت تمہیں صرف خوف خدا و اتقا کی وصیت کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا وارث اور خلیفہ ہے، اور میری تم سے اپیل اسی کی خوف کے لیے ہے، اس لیے کہ میرا منصف نذیر مبین ہے۔ دیکھنا اللہ کی بستیوں اور بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا۔ یہ حکم ربانی ہر وقت تمہارے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں عذور اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ آخرت کی کامرانی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ آخری الفاظ یہ ارشاد فرمائے، سلام تم سب پر اور ان سب لوگوں پر جو واسطہ اسلام سے میری بیعت میں داخل ہو گئے۔